تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی اپنی فضیلت ہے اور مجمع میں اپنی فضیلت ہے۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو یقیناً فرشتے بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کی نیت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ آپ کا خلوص اور سنسیریٹی ضرور اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک مجمع میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اس سے فرشتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے جو کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور مجمع میں موجود ہر بندے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک گروہ کے پاس جلدی میں آئے اور صحابہ سے پوچھا کہ وہ کتنی دیر سے مسجد میں بیٹھے رہے ہیں، تو صحابہ ان کے پوچھنے کے انداز سے کچھ پریشان ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے آپ لوگوں کی تعریف کر رہے تھے، کیونکہ آپ لوگ مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک مسجد میں بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں پکارتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو دونوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، مجمع میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بھی اور اکیلے میں بھی، اس لیے دونوں طرح کے اذکار کو زندگی کا حصہ بنانا بھی بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کو کسی خاص قسم کے عمل تک محدود نہیں کیا، یعنی کوئی ایک خاص دعا یا قرآن پاک کی تلاوت ہی کرنا یا علم و حکمت کی کوئی ایک محفل، بلکہ کوئی بھی محفل یا مجمع جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بھی محفل جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور سارے مجمع پر سکون طاری ہوتا ہے۔ تمام فرشتے ایسے مجمع کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کے پر ایک دوسرے کو اوورلیپ کرتے ہوئے آسمان میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجمع میں موجود لوگوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک بہت ہی طویل اور خوبصورت حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے ہر رات گلیوں میں جا کر ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجمع کتنا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، صرف یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے صرف اور صرف اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں یا اپنے خالق کو مزید جاننے کی چاہت میں علم حاصل کر رہے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ لوگ مسجد میں ہی اکٹھے ہوں، کہیں بھی اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتے ہیں اور ان لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں تو فرشتے دوسرے فرشتوں کو بھی آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ جاؤ، جو تم ڈھونڈ رہے ہو ہمیں مل گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ تمام فرشتے اس مجمع یا محفل پر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، اور جو ہی وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں تو عرش تک فرشتوں کے پر ایک دوسرے کے اوپر سٹیک ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں فرشتوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ایک گفتگو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور آپ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، آپ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بغیر دیکھے ہی لوگ اتنی زیادہ تمنا کر رہے ہیں جنت کی، تو جب یہ جنت کو دیکھ لیں تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ اور کیا مانگ رہے ہیں، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جہنم دیکھا ہے کیا، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ واقعی جہنم دیکھ لیں تو اور زیادہ کوشش کریں کہ وہ جہنم سے محفوظ رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان تمام فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں سب سے نیچے والے فرشتے سے لے کر جو فرشتے آسمان تک پر پھیلائے اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوتے ہیں ان تک، تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کیا۔
فرشتوں میں سے کوئی کہے گا کہ یا اللہ فلاں بندہ تو اس محفل میں ویسے ہی اپنے دوست کی وجہ سے آ گیا تھا، اس کا اپنا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، یا کوئی شخص کسی سوشل گیدرنگ کی وجہ سے وہاں موجود تھا، اصل میں وہ اس مجمع کی نیت سے نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ان لوگوں کے ساتھ موجود ہوگا اسے بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ کسی اور وجہ سے بھی دینی اجتماع میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک بندے کے لیے ہوگی اور اس سے کوئی بھی محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہر طرح کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بہت سے فوائد ہیں، اس بات سے قطعی کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آن لائن کلاسز یا آن لائن حلقہ کبھی بھی اکٹھے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے جو برکات ملتی ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے علاقے میں جب کبھی بھی کوئی حلقہ یا اجتماع ہو رہا ہو تو ضرور پوری کوشش کریں کہ آپ وہاں جائیں، بھلے آپ کو آن لائن کلاسز کی زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آتی ہو اور آپ انٹرنیٹ سے بہت زیادہ سیکھ رہے ہوں، یا اگر آپ کو لوکل امام کی اتنی اچھی سمجھ نہ آتی ہو تب بھی آپ کو یہ لگتا ہو کہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی برکت کے لیے، صرف اور صرف برکت کے لیے ضرور ایسے مجمع اور محفلوں میں جائیں اور پورے خلوص، محبت اور نیک ارادے سے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ذکر کرنے کی بدولت آپ کو نہ صرف سکون ملے گا بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ کی مغفرت کا اعلان بھی فرماتے ہیں، جو کہ یقیناً ہم سب کے لیے اجر عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔